فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چنانچہ علی سے یہ درخواست کی جائے گی کہ کم از کم اسٹیفن براکوڈا جیسی شخصیت کی تلاش کے لیے وہ خود کو تنہا نہ رکھیں اور اپنے لیے کچھ ایسے ساتھیوں کا انتخاب کر لیں جو ان کے لیے معاون ہوں۔ جواب میں نے ابو حاتم سے کہا، میں کسی گروہ یا گروپ کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن کوئی منصوبہ تو ہو کسی کے پاس۔ میں جب اپنے لیے کوئی منصوبہ نہیں رکھتا تو ان لوگوں کو کون سی لائنوں پر لگا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں خود کو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن دوسروں کو اپنی اس آوارہ گردی کا شکار بنانا میرے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا۔ مسٹر علی، آپ کے سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص بہت کچھ سوچ رہا ہے اور ہم سب آپ کے اس موقف سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ آپ صرف اسٹیفن براکوڈا کو تلاش کریں، لیکن کچھ تجاویز ہم میں سے چند افراد کے ذہنوں میں بھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو پیش کر دی جائیں گی۔ البتہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ انہیں قبول کریں یا رد کر دیں۔ اگر یہ تجاویز قابل قبول ہوئی تو یقیناً میں ان سے انحراف نہیں کروں گا۔ فاخرہ یعقوبی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی، آپ اسٹیفن براکوڈا کی تلاش میں صحرائے اعظم کے وسیع و عریض علاقے میں بھٹکتے پھریں گے۔ تنہائی بے شمار خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ کم از کم آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی خدمت ہی کر سکیں۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کی مدد سے ایسے چند افراد کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اپنے طور پر بھی ان کی ضروریات کے بارے میں بتا دیں جو آپ کو اس سفر کے لیے درپیش ہو سکتی ہیں۔ ضروریات کی عام اشیاء کے علاوہ اور کیا درکار ہوگا مجھے؟ آپ کو صحرائے اعظم کے بیشتر ایسے علاقوں میں جانا پڑے گا جو دشوار گزار ہوں گے اور جہاں کوئی بھی مشینی ذریعہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کے لیے گھوڑوں کی سواری منتخب کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، گھوڑوں کا سفر بھی میرے لیے دلچسپ ہوگا۔ میں نے کہا، ایک شخصیت ہے جس نے شکایت کی ہے کہ علی نے اسے اپنے ذہن سے نکال پھینکا ہے، جس پر وہ بہت افسردہ ہے۔ کون؟ میں نے سوال کیا۔ بڈ، فاخرہ یعقوبی نے جواب دیا اور میں مسکراتے ہوئے گردن ہلانے لگا۔ ہاں، بڈ بلا شبہ ایک اچھا ساتھی ہے۔ اگر بڈ میرے ساتھ اس مہم پر جانے کی خواہش رکھتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ مسٹر علی، آپ نے گنجائش تو نکالی کسی کے لیے۔ دوسری شخصیت کا انتخاب جو میں نے ذاتی طور پر کیا ہے وہ میکنو ہے۔ علی، آپ جانتے ہیں کہ میکنو خود بھی صحرائے اعظم کا باشندہ ہے، بہت سے قبیلوں کی زبانیں جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات اور بھی ہیں جن کی بنا پر وہ صحرائے اعظم میں امڑنے والے طوفانوں کی خبر دے سکتا ہے، انتہائی فاصلوں سے دلدلی علاقوں کو سونگھ کر بتا سکتا ہے، وحشی درندوں اور جانوروں کی بو سے ان کی شناخت کر لیتا ہے، اور پھر جسمانی طور پر وہ انتہائی طاقتور آدمی ہے۔ ایک ایسا شخص اس سفر میں آپ کی رفاقت کے لیے انتہائی موزوں رہے گا۔ یہ میرا انتخاب ہے، آپ اگر چاہیں تو اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے فاخرہ، اب جب تم لوگوں نے یہ پروگرام بنا ہی لیا ہے کہ مجھے تنہا نہیں رہنے دو گے تو پھر میکنو کو قبول کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ مزید شکریہ علی۔ تیسری شخصیت اپنا تعارف خود ہی کرا دے گی۔ فاخرہ یعقوبی نے ایک معمر شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ تھا اور جس کی داڑھی انتہائی خوبصورت تھی۔ اچھا خاصا عمر رسیدہ انسان تھا، لیکن دراز قامت اور تنومند۔ سفید سوٹ کے نیچے اس نے سرخ قمیض اور سفید ٹائی پہنی ہوئی تھی اور اس کی شخصیت کافی جاذب نگاہ تھی۔ مجھے جوناتھن کہتے ہیں۔ آپ اگر میری عمر کا احترام کرنا چاہیں تو مجھے پروفیسر جوناتھن بھی کہہ لیں مسٹر علی۔ میں اپنی افادیت کے بارے میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ پروفیسر جوناتھن خوش مزاجی سے بولا، مثلاً ہر قسم کی فریکوینسی پر میں اشارتی زبان سمجھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس کی ایک تھیوری ہے مسٹر علی۔ دراصل میں نے دنیا کے بے شمار خطوں کی زبانیں سیکھی ہیں جن میں افریقی زبان بھی شامل ہے، اور تقریباً میں آدھی دنیا کی زبانیں بول اور سمجھ لیتا ہوں۔ ہم جب کچھ کوڈ ورڈز ترتیب دیتے ہیں تو ان میں ہماری سمجھ بوجھ اور ہماری زبان شامل ہوتی ہے اور اسی کے تحت اشارتی زبان تخلیق ہوتی ہے۔
اگر آپ کسی ملک کی زبان سے واقف ہیں تو پھر اس کے ایجاد کیے ہوئے اشارتی جملے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس بے شمار ملکوں کی سندیں موجود ہیں جو میں آپ کے ملاحظے کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ پروفیسر جوناتھن نے ایک بریف کیس اٹھا لیا اور میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں پروفیسر، آپ کی شخصیت اسناد کے بغیر ہی مستند ہے۔ اس طرح میرے سامنے اپنی توہین نہ کیجیے۔ پروفیسر نے ممنونیت کی نگاہ سے مجھے دیکھا، پھر بولا، مہماتی زندگی سے مجھے دلچسپی ہے اور میں آپ کے لیے انتہائی کارآمد انسان ثابت ہو سکتا ہوں۔ ہر قسم کے اسلحے کا استعمال اور اس کی شناخت میں بھی مجھے مہارت حاصل ہے۔ بس مسٹر پروفیسر، پلیز اس سے زیادہ آپ کا تعارف ضروری نہیں ہے۔ میں انتہائی خلوص سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے آپ کے ساتھ جانے کے لیے انہی 3 افراد کا انتخاب کیا ہے مسٹر علی، فاخرہ نے کہا، اور میرے خیال میں یہ تعداد مناسب ہے۔ اس طرح آپ کی اختصار پسندی بھی قائم رہتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا، اس اہم میٹنگ میں یہ اعلان بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے اندر یہ جگہ چھوڑ دوں گا اور اپنی مہم کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم جو انتظامات کر چکے ہیں ان کے تحت ہم 24 گھنٹے سے زیادہ لیں گے بھی نہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس سے قبل بھی اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، غازی ناصر نے کہا۔ اس مرحلے پر میں آپ کو پروفیسر جوناتھن کی ایک اور صفت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جدید اسلحے کے ماہر ہیں اور انتہائی نامساعد حالات میں بھی اپنے لیے مؤثر ہتھیاروں کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہمراہ گھوڑوں پر 10-10 پاؤنڈ وزن مزید ہوگا جو پیدل سفر کے دوران آپ کو اپنے شانوں پر اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ 10 پاؤنڈ وزن آپ میں سے ہر شخص کو ان جدید ہتھیاروں سے مسلح کر دے گا جن کی مدد سے آپ کسی بھی مسلح گروپ سے جنگ کر سکتے ہیں۔ خوب، اس کا مطلب ہے کہ اس بار آپ لوگ مجھے بہت مضبوط کر کے بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ کا مقابلہ جس شخصیت سے ہے مسٹر علی، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑا ہے۔ میں ان ہتھیاروں کی تفصیل جان سکتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج شام کو آپ کی رہائش گاہ پر یہ کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد مزید کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا اور میرے وہاں پہنچنے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بڈ میرے پاس آیا۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ہیلو بڈ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر علی، میں نے آپ سے بہت کچھ کہا تھا اپنے بارے میں اور اس کے بعد بھی آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ اس بات سے میں بہت دل برداشتہ ہو گیا ہوں۔ سوری بڈ، یہ بات نہیں تھی۔ تم نے دیکھا کہ میں نے تنہا رہ کر ایک کام کر ڈالا۔ اس وقت تنہائی ہی میرے لیے ضروری تھی۔ میں نے خصوصی طور پر ان لوگوں سے داد فریاد کی تھی کہ کم از کم نئی مہم میں تو مجھے مسٹر علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ اگر آپ نامنظور کر دیتے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں کیا قدم اٹھا لیتا۔ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس میں خاموشی سے صحرائے اعظم میں واپس چلا جاتا اور ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے معذرت کر لیتا۔ ارے نہیں بڈ، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا مسٹر علی۔ آپ نہیں جانتے میری ذہنی کیفیت کیا ہے۔ آپ واحد انسان ہیں جسے میں نے اپنے بارے میں ایک ایک لفظ بتا دیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر مجھے نظر انداز کر دیا جاتا تو مجھے کیا؟ چلو، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ مسٹر علی، پلیز اب اتنا زیادہ اوپر نہ چڑھائیے مجھے کہ پھر نیچے گرتے ہی چکنا چور ہو جاؤں۔ نہیں بڈ، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ اگر مجبور نہ ہوتا تو یقینی طور پر تمہارا ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن یہ عارضی جدائی تھی۔ اس کے بعد یقیناً میں تم سے ملاقات کرتا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی پیشکش کی تھی کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مصروفیت یا دلی لگاؤ نہ ہو ان علاقوں سے تو میرا ساتھ دینا اور میرے ساتھ اس مہم کے اختتام پر امریکہ چلنا۔ یقین نہیں آتا اس پیشکش پر؟ تو پھر اب یقین کر لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بڈ مجھے گورنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ مسٹر علی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ شکریہ بڈ، مجھے تمہارے الفاظ پر مکمل اعتماد ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میرے ہر معاملے کے تم واحد رازدار ہوگے۔ بہت شکریہ مسٹر علی۔ چنانچہ بڈ، مجھے میکنو کے بارے میں بتاؤ۔ کیا ہم میکنو پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہاں چیف، بہت عرصے سے میں اسے جانتا ہوں۔ بہت ہی اچھا انسان ہے، ضرورت پڑنے پر انتہائی کارآمد اور عام حالات میں وفادار اور جانثار۔ ہم اس پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیا تم پروفیسر جوناتھن کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں چیف، یہ کون ہے؟ یہ ہمارا چوتھا ساتھی ہوگا۔ اس کے بارے میں جن خوبیوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ تو واقعی قابل ستائش ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ دنیا کی بے شمار زبانیں جانتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلحہ سازی کا ماہر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہر قسم کے کوڈ ورڈز کو حل کر لیتا ہے۔
یہ معمولی خوبی نہیں ہے بلکہ اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یقیناً چیف، یقیناً ہو سکتا ہے۔ ایسے آدمی کو ہم ضرور ساتھ رکھیں گے۔ ویسے اس کی جسمانی ساخت کیا ہے؟ بارڈ نے پوچھا۔ عمر رسیدہ ہے لیکن پوری طرح چست و چالاک۔ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور شخص ہے؟ ہماری یہ ٹیم اب صرف 4 افراد پر مشتمل ہے۔ مناسب بھی ہے چیف، بہت زیادہ لوگوں کی وجہ سے دشواریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، بارڈ نے کہا۔ شام کو 5 بجے غازی ناصر، پروفیسر جوناتھن، فاخرہ یعقوبی اور 4 نئے افراد میری رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ ان کے پاس لمبے لمبے سوٹ کیس تھے۔ ایک وسیع و عریض کمرے میں ایک بڑی سی میز بچھائی گئی اور پھر پروفیسر جوناتھن نے ان لوگوں کو سوٹ کیس کھولنے کا اشارہ کیا۔ سب سے پہلے تقریباً 4 انچ اسکوائر اور 1.25 انچ موٹی ایک ڈبیا نکال کر سامنے رکھی گئی، جس کے اوپری حصے پر سفید بٹنوں کی ایک قطار نظر آ رہی تھی۔ ان بٹنوں پر نمبر پڑے ہوئے تھے۔ کوئی 1.5 انچ چوڑی ایک سفید رنگ کی اسکرین بھی ڈبیا پر نظر آ رہی تھی اور اس کے نیچے کچھ خاص انداز کی گھڑیاں بھی نصب تھی جن میں ایک ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ سب سے نچلے حصے میں اسپیکرز تھے جو بہت چھوٹے چھوٹے اور کافی تعداد میں تھے۔ پروفیسر جوناتھن نے وہ مشین میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ میری ایجاد ہے مسٹر علی۔ ہم اس پر اپنا کوئی پیغام کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن تقریباً 1000 مختلف فریکوینسیز کے ٹرانسمیٹرز کے پیغامات اس مشین پر موصول کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خود کار ہے اور ہر فریکوینسی اپنے طور پر کمپوز کر لیتی ہے۔ آپ اسے فریکوینسیز کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر خلا میں کوئی پیغام موجود ہے اور وہ کسی بھی فریکوینسی پر دیا جا رہا ہے تو یہ سفید بٹن جس پر نمبر 1 لکھا ہوا ہے آن کرنے کے بعد اس کی مشین حرکت میں آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی فریکوینسی سیٹ کر لیتی ہے۔ یہ تمام کام آٹومیٹک طریقے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پیغام نشر ہونے لگتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ خود ٹرانسمیٹر نہیں ہے، چنانچہ اس کی ڈسٹربنس کہیں بھی ریسیو نہیں کی جا سکتی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا مسٹر علی؟ نہ صرف سمجھ رہا ہوں بلکہ حیران بھی ہو رہا ہوں پروفیسر۔ شکریہ مسٹر علی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر صحرائے اعظم میں ٹرانسمیٹر پر کوئی پیغام کسی کو دیا جا رہا ہو تو ہم اس سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ اس کی رینج کیا ہے؟ 1000 کلومیٹر، پروفیسر نے جواب دیا اور پھر اس نے مجھے تجربہ کر کے دکھایا۔ گو ہم اس وقت ایک بند کمرے میں تھے، لیکن پروفیسر کے سفید بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے بے شمار آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ انسانی آوازیں تھیں۔ مختلف قسم کی زبانیں استعمال کی جا رہی تھی، لیکن ان میں کوئی زبان واضح نہیں تھی۔ تب پروفیسر نے ایک آواز کو نمایاں کیا اور اس کے بعد ایک بٹن اور دبا دیا۔ لمحہ بھر بعد آواز واضح ہو گئی اور دوسری طرف سے تمام آوازیں ختم ہو گئیں۔ یہ آواز کوئی خفیہ پیغام دے رہی تھی جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ زبان میرے لیے اجنبی تھی، لیکن پروفیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ مشین بند ہو گئی۔ یہ کون سی زبان تھی پروفیسر؟ ہمارے مطلب کی نہیں تھی، پروفیسر معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا بولا۔ میں حیرت سے پروفیسر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، گویا آپ نے امریکہ کی خلا میں اپنا سیٹلائٹ چھوڑا ہوا ہے پروفیسر۔ آپ تو انتہائی خطرناک آدمی ہیں۔ اس طرح تو آپ مختلف ممالک کے درمیان جاسوسی کر سکتے ہیں اور دنیا کے اہم ترین رازوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر میری یہ ایجاد منظر عام پر آ جائے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے، اسی لیے اسے میں نے خود تک محدود رکھا ہوا ہے۔ دوسری صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ تمام سپر طاقتوں کے ایجنٹ میرے پیچھے لگ جاتے اور میرا جینا حرام کر دیتے۔ یقیناً میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسا باکمال انسان میرا رفیق کار ہے۔ گویا آپ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ ہم یہ مشین ساتھ رکھیں۔ کیوں نہیں، میں خوشی سے اس کی اجازت دیتا ہوں، میں نے کہا۔ شکریہ۔ پھر پروفیسر نے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا جو غالباً اس کے ساتھی تھے۔ ایک پیکٹ نکالا گیا اور اسے کھول کر اس میں سے پتلی پتلی اسٹیل کی نلکیاں، چھوٹی چھوٹی گراریاں اور ایسی ہی چند دوسری چیزیں نکالی گئیں جن کے سروں پر چوڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ پروفیسر نے انہیں آپس میں جوڑا اور انتہائی عجیب ساخت کی تقریباً 1 فٹ لمبی پستولیں یا بندوقیں تیار ہو گئیں، لیکن یہ کافی ہلکی تھی۔ پروفیسر نے ایک اور پیکٹ میں سے وکس کی شیشیاں نکالی جن کی لمبائی چوڑائی تقریباً 1 انچ تھی۔ اس نے ان میں سے ایک شیشی کا ڈھکن کھولا اور مجھے دیتے ہوئے بولا، اسے سونگیے مسٹر علی، آپ کو لطف آئے گا۔ میں نے وکس کو سونگا تو انتہائی تیز اور نفیس خوشبو میری ناک سے ٹکرائی اور میرا دماغ کھل گیا۔ لیکن ایک بات میں نے بھی محسوس کی تھی،
وہ یہ کہ یہ شیشی عام وکس کی شیشیوں کی نسبت کچھ وزنی تھی۔ میں نے پروفیسر کو وہ شیشی واپس کر دی اور پروفیسر نے اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ ایسی 6 شیشیاں اگر آپ کے پاس ہوں تو میرا خیال ہے آپ ہر قسم کی نزلے یا ناک کی خرابیوں سے محفوظ رہیں گے۔ کیا ایک شیشی کافی نہیں رہے گی؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارا واسطہ زیادہ دشمنوں سے بھی پڑ سکتا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا پروفیسر، میں نے حیرت سے کہا۔ یہ ایک بہترین قسم کا بم ہے، آپ نے اس کے وزن کو محسوس کیا ہوگا۔ اوپری حصے میں وکس بھری ہوئی ہے اور نچلے حصے میں زبردست دھماکہ خیز مادہ جو اپنے ساتھ بڑی بڑی چٹانوں کو اڑا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چھوٹی سی رائفل میں یہ شیشی رکھ کر اسے فائر کر دیں تو 200 گز کی رینج میں یہ بہترین کارکردگی انجام دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس رائفل کو درمیان کے کسی بھی حصے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، میں نے اس میں سے یہ آدھا حصہ نکال لیا۔ اب یہ صرف 7 انچ کا پستول رہ جاتا ہے اور اس پستول کے لیے یہ خصوصی گولیاں استعمال کی جائیں گی۔ پروفیسر نے ایک اور پیکٹ کھول کر پستول کے کارتوس دکھائے اور میں دلچسپی سے ان حیرت ناک چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد انتہائی عجیب و غریب ساخت کے ایسے ہتھیار مجھے دکھائے گئے کہ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے متخیرانہ انداز میں پوچھا، کیا یہ سب آپ کی ایجاد ہیں پروفیسر؟ نہیں، میری ایجاد صرف وہ مشین ہے، باقی یہ تمام چیزیں دنیا کے جدید ترین ممالک میں تیار کی گئی ہیں۔ عموماً انہیں خاص قسم کے ایجنٹوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ہماری تعریف کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس حوالے سے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت جدوجہد کرنا پڑی ہے۔ کمال ہے پروفیسر، اور اب وہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف 10 پاؤنڈ وزن ساتھ لے جا کر ہم پورا ایک اسلحہ خانہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں مختلف حصوں میں رکھی جا سکتی ہیں اور یہ حصے ہم اس انداز میں پھیلا سکتے ہیں کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو۔ پروفیسر جوناتھن، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میری اس مہم کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ شکریہ علی، ہم آپ سے مکمل تعاون کریں گے۔ تمام سامان سمیٹ کر بند کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ چاروں افراد وہاں سے واپس چلے گئے۔ سامان وہیں چھوڑ دیا گیا۔ بڈ پروفیسر جوناتھن سے بہت سے سوالات کرتا رہا تھا اور پھر ہم نے طے کر لیا کہ دوسرے دن صبح ہم اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے۔ فاخرہ نے مجھ سے گھوڑوں کی سلیکشن کے بارے میں کہا تو میں نے یہ ذمہ داری اسی پر چھوڑ دی۔ البتہ میں نے غازی ناصر سے ایک درخواست کی، ہم اس مہم کو سیاحوں کی حیثیت سے سر انجام دیں گے غازی ناصر، چنانچہ ہمیں کچھ ایسے کاغذات کی ضرورت بھی ہوگی جو ہماری یہ حیثیت ظاہر کر سکیں۔ اس کے علاوہ میک اپ بھی ضروری ہے تاکہ کم از کم میری شناخت نہ کی جا سکے۔ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے علی، غازی ناصر نے کہا۔ ہر کام آپ کی منشا کے مطابق ہو جائے گا، تو پھر آج ہی رات آپ اپنے میک اپ مین کو بھیج دیجئے۔ بڈ کے چہرے میں معمولی سی تبدیلی کرا لی جائے گی، البتہ پروفیسر جوناتھن کے حلیے میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ رات کو غازی ناصر اور فاخرہ ایک میک اپ مین کو لے کر میرے پاس پہنچ گئے اور اس نے میرے چہرے کا بہترین میک اپ کیا۔ صرف چند ایسی معمولی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں جن سے میرے خد و خال بدل گئے تھے، اور اتنی نفاست تھی اس میک اپ میں کہ ان معمولی سی تبدیلیوں کے باوجود میرا کوئی شناسہ بھی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا۔ پھر بڈ کے چہرے کی تھوڑی سی مرمت کی گئی۔ اس کام کی تکمیل کے بعد ہماری تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئیں۔ فاخرہ یعقوبی، غازی ناصر، مسعود طلحہ، سائقہ مائلر اور دوسرے تمام لوگ تقریباً 12 بجے میرے پاس پہنچ گئے اور پھر 1:30-2 بجے تک میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد خصوصی طور پر ہمیں آرام کی اجازت دے دی گئی کیونکہ دوسرے دن علل صبح ہمیں اپنی مہم کے لیے یہاں سے نکل جانا تھا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دن کی روشنی میں ہمیں یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا جائے، کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ یہاں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے۔ صبح تقریباً 4:15 بجے ہم سب تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جیپ میں بیٹھ کر باہر نکل گئے۔ رات کو لائن آف کروزل کی بستیوں کے اطراف میں پیٹرولنگ ہوتی رہتی تھی، چنانچہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے محافظوں کی جیپ ہی استعمال کی گئی تھی جس میں صرف 3 افراد نظر آ رہے تھے، اور ہم چاروں جیپ کے پچھلے حصے میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے دیکھنے والے کو نظر نہ آئے۔ پیٹرولنگ جیپ نے ہمیں آبادی سے تقریباً 5 میل دور ایک پہاڑی سلسلے کے نزدیک پہنچا دیا، جہاں چند افراد ہمارے وہ گھوڑے سنبھالے کھڑے تھے جنہیں اس سفر کے لیے استعمال کرنا تھا۔ انتہائی قد آور اور شاندار گھوڑے تھے۔ میری خواہش کے مطابق مجھے وہ کاغذات بھی فراہم کر دیے گئے تھے جن میں ہم چاروں کے بدلے ہوئے نام، پتے اور ہماری حکومتوں کے اجازت نامے شامل تھے۔ ان اجازت ناموں میں ہماری حیثیت سیاحوں کی ہی ظاہر کی گئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی وغیرہ نے ہمیں الوداع کہا
اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں نے ان سب لوگوں کی طرف ہاتھ ہلایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میرے تینوں ساتھی میری تقلید کر رہے تھے۔ بڈ، میکنو اور پروفیسر جوناتھن خاصے خوش نظر آ رہے تھے، لیکن میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ اس مہم میں سبھی اپنے اپنے طور پر ذمہ دار تھے، لیکن مجھ پر ان تمام افراد کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری بھی تھی، اور اسٹیفن براکوڈا کی تلاش کا بیڑا بھی میں نے ہی اٹھایا تھا۔ چنانچہ میرا ذہن اپنی اس کامیابی کے لیے الجھا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھوٹتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی صحرائے اعظم میں حیوانی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ پرندوں کی ڈاریں صبح کے دھندلیکوں میں آسمان کی جانب پرواز کر رہی تھی، اور ان کی حسین آوازیں کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ یہ حسین صبح ایک نئی مہم کا آغاز تھی، اور میں دل ہی دل میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ کسی سمت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں لائن آف کروزل کی اس آبادی سے اتنی دور نکل جانا تھا کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اس لیے ہم نے گھوڑوں کی رفتار کافی تیز رکھی تھی۔ بہت دور پہاڑیوں کے درمیان سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور دھندلیکے غائب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ہرنوں کی ایک ڈار تھوڑے ہی فاصلے پر گھاس پر چر رہی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر ہرن کلانچے بھرنے لگے۔ ہم سب کی نگاہیں دلچسپی سے قدرت کے ان مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ صحرائے اعظم کے بارے میں اب میری معلومات اس قدر محدود نہیں تھی۔ میں نے یہاں خوش رنگ پھولوں اور چاندی کے آبشاروں کو بھی دیکھا تھا، اور وہ خوفناک سیاہ دلدلیں بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی تھی، جو ہر ذی روح کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ چنانچہ میں جانتا تھا کہ اپنے اس سفر میں اسٹیفن براکوڈا کی تلاش کے ساتھ ساتھ ہی مجھے افریقہ کی پراسرار سرزمین پر موجود خطرات سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ میرے ساتھیوں میں ہر شخص اپنے فن کا ماہر تھا۔ بڈ ایک شاندار آدمی تھا، اور اس کی معیت میں مجھے بڑی طمانینت رہتی تھی۔ اس طرح میکنو ایک طاقتور اور وفادار ساتھی تھا۔ وہ کسی بھی لمحہ پشت دکھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ جہاں تک پروفیسر جوناتھن کی بات تھی تو یہ شخص تو مجھے مکمل طور پر ایک سائنسی عجوبہ نظر آتا تھا، خوش دل اور ہنسنے بولنے والا۔ ہم چاروں افراد میں سے صرف میکنو ہی ایسا تھا جو طبعاً خاموش تھا، ورنہ بڈ اور پروفیسر جوناتھن راستے میں لطیفہ بازی بھی کرتے جا رہے تھے۔ پروفیسر جوناتھن کو خاص طور سے لطیفے سنانے کا فن آتا تھا۔